حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نفیس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی آغاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر خدا نے اپنا دنیاوی اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ دنیا کے مشکل سے مشکل ترین فیصلے جو کسی سے حل نہیں ہوتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پلک جھپکتے ہی حل فرما دیتے۔ خلیفہ کے دربار میں ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش کیا گیا۔ دربار میں ایک عورت کو پکڑ کر لایا گیا جس پر زنا کا الزام تھا۔ عورت کی شادی ایک انتہائی ضعیف شخص سے ہوئی تھی اور وہ بوڑھا شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے فوت ہو گیا اور اتفاق سے اسی بوڑھے کے نطفے سے اولاد حاملہ ہو گئی۔ بچے کی پیدائش پر بوڑھے آدمی کی بڑی اولاد میں عورت پر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ زنا سے ہی پیدا ہوا ہے اور یہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دربار میں موجود تھے۔ آپ نے عورت سے چند سوال کیے کہ تمہاری شادی کب ہوئی، اس وقت مفارقت عمل میں لائی گئی اور بوڑھے شخص کی وفات کب ہوئی۔ عورت نے سب سوالات کے جوابات دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار میں بیٹھے سب لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور پھر جب تم کو بلایا جائے تو آ جانا، اس معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دربار میں بیٹھے سب لوگ چلے گئے اور پھر ایک مقررہ تاریخ پر سب کو دوبارہ دربار میں طلب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار میں کچھ بچوں کو طلب کیا جن میں ملزم عورت کا بچہ بھی شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب بچوں کو قطار میں کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سب بچے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ سب بچے کھڑے ہو گئے مگر اس عورت کا بچہ ہاتھ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر کار ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک یہ عورت ثانیہ نہیں تھی اور یہ بچہ اس بوڑھے خاوند کا ہی ہے جو ناتوانائی کی وجہ سے ہاتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہے۔ بے شک یہ ضعیف شخص کا ہی نطفہ ہے جو ضعیف طاقت لیے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اپنے والد کی میراث میں حصہ دیا جائے اور جھوٹی تہمت لگانے والوں پر جھوٹ کی حد جاری کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائز اور غدمیدہ نامی خاتون، اسی طرح ایک یہودی اور یہودیہ عورت کو سنگسار کیا کیونکہ یہ لوگ شادی ہونے کے باوجود زناکاری کیے تھے۔ کولی ثبوت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے یہ بات سیکھ لو، مجھ سے یہ بات سیکھ لو،
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ غیر شادی شدہ کو غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کی وجہ سے 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر کی سزا ہے، اور شادی شدہ کو شادی شدہ کے ساتھ 100 کوڑے اور رجم سنگسار کی سزا ہے۔ اور ابو حریرہ و زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، تبھی ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما دے۔ پھر اس کا فریق مخالف اٹھا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بولو۔ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا، لہٰذا میں نے 100 بکری اور خادم دے کر اسے چھڑا لیا۔ پھر میں نے اسے اہل علم میں سے کچھ لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے اور اس کی بیوی پر سنگساری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس ہستی کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ 100 بکری اور خادم تمہیں لوٹا دیے جائیں گے اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگے گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ اور اے انیس، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دو۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا تو انہوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، اس پر عمل ثابت ہے، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں بھی اس پر اقرار ہے، اس کی نکیر نہیں ملتی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ خوارج اور معتزلہ کے ظہور سے قبل تک یہ اجماع برقرار رہا۔ پھر اختلاف کرنے والوں نے صریح دلائل اور اجماع کا انکار کرتے ہوئے اس حکم کی مخالفت کی۔